Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You people are watching your own channel, Sadar Khan Official. Friends, as you know, I started the Muslim civilization in the subcontinent, and today I'm going to publish my sixth lecture related to the same topic, Muslim civilization in the subcontinent. So, friends, let's start. Friends, two expeditions sent against Dahir ended in failure for the third time. Hijaz sent a hand-picked body of soldiers under the command of his son-in-law Muhammad bin Qasim, the Arab general, with 6,000 horsemen, a camel corps of equal strength, and a baggage train of 3,000 camels, marched against Dibul by way of Shiraz and through Makran. Friends, جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ حجاج بن یوسف نے وہ ساری سمرینہ کے یہاں پہ عرب ٹریڈرز تھے، اور پھر ان کو سمندری طوفان کی وجہ سے ان کو وہ فوت ہو گئے. پھر یہاں انڈیا کا جو حکمران تھا سیلون جزیرے کا، پھر اس نے ان کی وڈوز اور ان کے بچوں کو عرب روانہ کیا تھا، اور ان کے ساتھ بہت سارے تحفے تحائف بھی بھیجے تھے. راستے میں جب وہ انڈین سی کے ساتھ گزرے تو طوفان کی وجہ سے وہ ادھر انڈین سی، عربین سی کے ساحل پر آ گئے. یہاں پائریٹس نے، سمندری قزاقوں نے انہیں لوٹ لیا اور ان کو یرغمال بنا دیا، ان کے جو بچے اور ان کی جو بیویاں تھیں. پھر وہاں سے حجاج بن یوسف نے یہاں کا جو سندھ کا جو راجہ تھا، راجہ داہر، اس کو خطوط بھیجے کہ آپ ہمارے لوگوں کو دوبارہ ہمیں واپس کیجیے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے دو مرتبہ یہاں پر حملہ کیا، لیکن وہ ناکام ہو گیا. تیسری مرتبہ اس نے حملہ کیا، اور اس بار لشکر کی جو سپردگی تھی وہ ان کے سن ان لا جو تھا، ان کا داماد جو تھا محمد بن قاسم، وہ اس لشکر کو لیڈ کر رہا تھا. اور اس کے ساتھ جو تھے کافی زبردست لشکر تھا، کافی اسٹرانگ لشکر تھا اس کے ساتھ، جو اس میں 1000 گھوڑے تھے، اور اس کے ساتھ بگیاں تھی، اور اسی طرح 3000 کیملز تھے، 3000 کیمل کے ساتھ بگیاں بھی تھی. اسی طرح مارچ اگینسٹ دیبل دیبل جو تھا وہ کراچی کا اولڈ نیم تھا. وہ دیبل کی طرف مارچ کرنے لگے. اور کون سے راستے سے انہوں نے مارچ کیا؟ وہ راستہ تھا شیراز اور مکران کا علاقہ. یہ جو تھا افغانستان، اور اسی راستے سے، ایران کے راستے سے یہ لوگ وہاں سے آئے تھے سب کانٹیننٹ کی طرف. مکران کے راستے سے، مکران کا ساحل آپ جانتے ہوں گے. اس کے بعد ہی ریسیوڈ ری انفورسمنٹ آن دا وے اینڈ ان آٹمن آف 711 appeared before Babel. اور یہ لوگ جو تھے خزان 711 AD میں دیبل تک پہنچے. حجاج who made a very tough preparations. حجاج بن یوسف نے بہت اچھی حکمت عملی کی تھی، بہت تیاریاں کی تھی. send the siege artillery by sea. انہوں نے سمندر کے ذریعے سے جہاز بھیجے، اور جہازوں میں منجنیق نامی ایک مشین تھا، انکلوڈنگ اے ہیوج بیلسٹا affectionately called Arus the Bright, which was worked by 500 men, protected by strong stone fortifications. The Dibul Grecian offered stiff resistance, but ultimately the fort was captured, and the Muslim flag was hoisted for the first time on the soil of Indian subcontinent. مطلب حجاج بن یوسف نے بہت اچھی حکمت عملی کی تھی. اس نے جہاز میں ایک مشین بھی، ایک اس زمانے
کہ جنگی سامان کے حوالے سے ایک جنگی سامان بھیجا تھا، جس میں منجنیق نامی ایک مشین تھا، ایک آلہ تھا جو 5,000 جو 5,000 جو 500 مین کے مطلب جو 500 مطلب اس کا پاور جو تھا، اس کا جو طاقت تھا، اسٹرانگنیس جو تھی وہ 500 آدمیوں کے برابر تھی، اور وہ اسے سٹونز تھرو آف کیا کرتے تھے، مطلب اسے سٹونز، اس میں سٹونز رکھ کے بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ دیے جاتے اور وہ فائر کر لیتے. اسی طرح دیبل والوں میں، کراچی والوں میں، کراچی کا جو اولڈ نیم تھا دیبل کے لوگوں نے، دیبل کے حکمرانوں نے، دیبل کے فورسز نے بہت زیادہ ریزسٹنس، بہت اسٹف ریزسٹنس کیا، بٹ الٹیمیٹلی دا فورٹ واز کیپچرڈ. اور جس قلعے میں وہ قیام پذیر تھے دیبل کے حکمران، آخر کار وہ قلعہ جو تھا وہ مسلمانوں نے فتح کر دیا، محمد بن قاسم نے فتح کر دیا، اور پہلی مرتبہ سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند کے زمین پہ اسلامی پرچم لہرایا گیا. فرینڈس، دس واز اے very short and simple scenario of today lecture, which was related to the Muslim civilization in the subcontinent, and today I discussed Muhammad bin Qasim, how he entered in the subcontinent. میں نے آج کے لیکچر میں یہی کہا کہ کس طرح محمد بن قاسم سب کانٹیننٹ میں داخل ہو گئے، کس طرح حجاج بن یوسف نے، وہ پہلے جو حالات تھے وہ میں نے بتا دیے کہ کس طرح سچویشن تھے. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے 2 اٹیمپٹس کیے لیکن وہ اس میں ناکام رہا. تیسری مرتبہ اس نے اٹیمپٹ کیا لیکن اس بار وہ کافی حد تک بہت اسٹرانگ آرمی کے ساتھ آیا. وہ خود تو نہیں آیا لیکن اس کے داماد جو تھا محمد بن قاسم، وہ اس فورسز کو لیڈ کر رہا تھا، اس آرمی کو لیڈ کر رہا تھا، اس لشکر کو لیڈ کر رہا تھا. اس لشکر میں 1000 گھوڑے تھے اور 3000 کیملز تھے. 3000 کیملز پر 3000 کیملز اونٹ تھے، جو اونٹ پہ جو اس کے ساتھ بگیا بھی، بہت زیادہ ساز و سامان تھا، بہت زیادہ اسلحہ بھی ان کے ساتھ تھا. ان کے ساتھ ایک مشین تھا جو سمندری راستے سے یہاں پہ لایا گیا، منجنیق نامی ایک مشین، اس سے وہ پتھر برسایا کرتے تھے، اور وہ جو تھا اس میں 500 آدمیوں کی طاقت تھی. اسی طرح پہلے تو دیبل والوں نے، کراچی والوں نے، راجہ داہر نے بہت اسٹف ریزسٹنٹ کیا، لیکن اس کے بعد آخر کار مسلمانوں کی ثابت قدمی، مسلمانوں کی حوصلے سے، ان کی اسٹرانگنیس سے، ان کی زیادہ جنگی حکمت عملی کی وجہ سے راجہ داہر جو تھا وہ مطلب دیبل والے جو جس فورٹ میں قیام پذیر تھے، جس فورٹ سے وہ لڑ رہے تھے، ان کو مسلمانوں نے فتح کر لیا. اور اسی طرح مسلمانوں کی جو پرچم تھی، اسلام کا جو پرچم تھا، وہ پہلی مرتبہ اس قلعے کے فتح کرنے کے بعد پہلی مرتبہ وہ برصغیر پاک و ہند کے زمین پر لہرایا گیا. انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو بالکل اسی ٹاپک کے حوالے سے پبلش کروں گا. فرینڈز، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اسے سبسکرائب بھی کیجیے. اگر آپ نے اس ویڈیو میں کو لائک بھی نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کیجیے، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن اور آپ کی کامنٹس، مطلب پازیٹیو کامنٹس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے. اگر مجھے امپرومنٹ لانی چاہیے تو کائنڈلی اپنے فیڈ بیک میں مجھے بتائے کہ مجھے اور کس طرح مجھے کیا ایڈ کرنا چاہیے اپنے لیکچرز میں. فرینڈس، انشاءاللہ وی ول میٹ ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا اپنا ہی دوست محمد سعدان خان. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ نگہبان. والسلام.